وہ مرد بڑے نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تہذیب نہیں بھولتے۔ کاش لوگ سمجھ پائے کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ مرد اگر دو کام کرے تو عورت دوسرے مرد کو دیکھنا تو دور، سوچنا بھی چھوڑ دے گی۔ پہلا اسے عزت دیتا ہو، دوسرا ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتا ہو۔ عورت کسی سے محبت نہیں کرتی، مگر جب کرتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ جھک کے ملنا بھی ایک قیامت ہے، لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے۔ محبت اظہار نہیں مانگتی، مگر کبھی کبھی اظہار کر دینا چاہیے دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ جب زندگی کا مقصد ختم ہو جائے تو پھر انسان صرف دنیا میں ہی کھو جاتا ہے۔ انسان کا خود پر کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم محبت ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ اگر مرد دو کام کرے تو عورت مرد کے لیے پاگل ہو جاتی ہے۔ اسے یقین دلائیں کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے نکاح کرنے کا کہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا کہ جو کسی اور کی خاطر مجھے نظر انداز نہ کرے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین سے بھی شادی کرو، کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر نرم اور سمجھدار ہو چکی ہوتی ہے اور زیادہ خوش بھی رکھ سکتی ہے۔ جب کوئی اپنا برے وقت سے گزر رہا ہو تو اسے صرف یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نااہل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی قابل اور ذمہ دار شخص کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ ہسپتالوں اور کچرے کے ڈھیروں میں پھینکے جانے والے بچے طویفوں کے نہیں، بلکہ ان پڑھے لکھے لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور ہر بار ہر ٹوکر پر مجھے یہ سمجھ آیا کہ خدا کی محبت کے علاوہ کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرح کھلتی ہے، اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ جو شخص تمہیں محبت اور وفا کا تحفہ دے، اس شخص کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں ان سے زیادہ قیمتی اور انمول تحفے نہیں۔ دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک قلم اور دوسرا خنجر، لیکن عورت ان دونوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بانٹا ہوا نہیں۔
اگر عورت کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ لڑائی کبھی مت کرنا۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسی بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ جب بھی تم بے سکون ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کرو، کیونکہ یہ گناہ ہے جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ وقت ضائع کرتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ انسان ایک ایسا پرندہ ہے جو بے پر ہونے کی باوجود پرواز رکھتا ہے۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ اگر عورت کو اپنا بنانا ہے تو اس کی ہر بات آسانی سے مان لو، کیونکہ عورت کو مشکل سے ملنے والی چیز سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ کوشش کیجئے کبھی کسی ہلکی طبیعت والے سے دوستی نہ کریں، کیونکہ وہ جب بھی کبھی ناراض ہوگا تو تمہاری عزت پر وار کرے گا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کے ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ پہلے سے سب جانتا ہے، پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ دین پلانے والوں میں بنیں، نہ کہ دین کا مذاق اڑانے والوں میں رہیں، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کا انجام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیسے غرق کر دیا جاتا ہے، کیسے غرق کر دیے جاتے ہیں۔